یہ سارے مسئلے پہ ہر قسم کی ڈبیٹ آتی ہے، ہر قسم کے اینگلز آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ عوام یہ آپ سے پوچھے گی یہ جتنا بھی سانحہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈو یو فیل کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا یا نہیں؟ پی جے بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ججز کا معاملہ بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے. عوام اب میں سمجھتا ہوں کہ تنگ آ چکی ہے. روز روز کے ہنگامے، روڈوں پہ آنا، ہڑتالیں کرنا، نعرے لگانا، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ نام بدنام ہو رہا ہے. ہم اس وقت اندرونی اور بیرونی نہ صرف مسائل کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں. عوام جو ہے وہ غربت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آٹا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، بجلی نہیں ہے، لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں. بیچارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف اس عدالتی بحران کی وجہ سے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، وہ عدالتوں میں نہیں جا رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا ہم انہی چیزوں پر لڑتے چلے جائیں گے؟ اب الیکشنز ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ آ چکی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اب پارلیمنٹ میں طے ہونی چاہیے. بجائے یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے ہم آپس میں لڑیں. ایک ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے، ایک اچھی بات ہو رہی ہے، اس کو ایک اچھی طریقے سے حل کیا جائے تو بہت نہیں. ہاں اگر کہتے ہیں اچھے طریقے پہ، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے. ایک سوال کروں گا. آپ پہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ ایک فاشسٹ پارٹی ہیں، اور یہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز شخص سے آتی ہے. آپ نمبر ون، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ڈو یو فیل کہ پھر ہم ایک نیشنل ریکنسیلیبل ایک سچویشن پہ جا سکتے ہیں ایسے کہ نہیں؟ جی صاحب، پہلے تو میں نہال بھائی کی اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ کیسز ختم ہوئے. دیکھیے کیسز نہ صرف ہمارے ختم ہوئے بلکہ کیسز مسلم لیگ نواز پہ سے بھی ختم ہوئے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری صاحب نے، اگر یہ جو ریکنسیلیشن کا جو ہے این آر او جو لائیں اگر یہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے کیسز تھے، کیسز آ جائیں گے سامنے، بہت سارے لوگوں کے کیسز سامنے آ جائیں گے. یہ تو آصف علی زرداری صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک قومی مفاہمت کے خاطر تمام جماعتوں کو بلایا کہ آؤ بیٹھو، ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا دو، آؤ آ کے بیٹھو، ملک کی ترقی کے لیے کام کرو. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب نے فاشسٹ ایم کیو ایم کو کہا، دیکھیے فاشسٹ ایک بہت ہی برا اور گندا لفظ ہے، اور ایسے شخص جو کہ ایک بڑی جماعت کا سربراہ ہے اس کے منہ سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے. اور اس نے ایم کیو ایم کو فاشسٹ نہیں کہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فاشسٹ اس نے 25 لاکھ سے 30 لاکھ ان ووٹرز کو فاشسٹ کہا ہے جنہوں نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے، ان غریب متوسط طبقوں کے لوگوں کو جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پھر وہی پرانی چیزیں نکال کر کے لا رہے ہیں، پھر وہی ساری چیزیں، اس پہ بات بہت لمبی چلی جائے گی. بات صرف یہ ہے کہ آج جو ایک نئی راہ کی طرف جا رہے ہیں سارے لوگ، ساری سیاسی پارٹیاں جا رہی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن صحیح نہیں ہوا ہے، قومی مفاہمت اگر صحیح نہیں ہوئی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جو تھے یہ نہیں لینے چاہیے تھے، تو آپ اس کا بانگ دہل اعلان کریں. آپ ٹی وی پہ کہیں کہ صاحب پیپلز پارٹی نے یہ غلط کیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ کے وزراء نے عہد بھی لے لیا، کالی پٹیاں لگا کر کے کہا پہلے ہم عہد نہیں لیں گے، پھر کالیاں پٹی باندھ کر کے عہد بھی لے لیا، پھر کہا کہ صاحب ہم پریزیڈنٹ کو مانتے نہیں ہیں، پریزیڈنٹ کے عشائیوں میں اور دعوتوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ عوام کو کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ عوام کے سامنے بالکل دیکھیں ایم کیو ایم نے کہا ہم غیر مشروط حمایت کریں گے پیپلز پارٹی کی، ہم نے غیر مشروط حمایت جاری رکھی. ہم نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہم نے کہا کہ ہم اب حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، ہم حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم نے جب بھی کوئی اسٹینڈ لیا ہے بالکل کلیئر اسٹینڈ لیا ہے، اس میں ہینکی پینکی کہیں نہیں آئی ہے. ہینکی پینکی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو آج کچھ بیان دیتے ہیں. اب دیکھیے آج جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج ٹی وی پہ آ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے. اب تو کل عوام کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے، باتیں کیا ہوئی ہیں، کیا طے ہوا ہے، تو عوام کو پتہ چلے گا. ممتاز صاحب یہ مجھے بتائیے، ریکنسیلیشن کی جب بات آتی ہے یہاں بڑے ٹاپکس آ جاتے ہیں، بڑے بڑے پرومسز ہوئے اسی پلیٹ فارم پہ. بڑے لوگوں نے آ کے کہا ہے ہم غریب کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، ہم جابز دے دیں گے، ہم ہر چیز کم کر دیں گے. آج دیکھیں کس نے سوچا تھا کہ 6 مہینے پہلے
$110 کا بیرل بھی ہو جائے گا. آج نئی حکومت آئی ہے, اس کے سر پہ چڑھ گئی چیز. تو مجھے بتائیے کہ ہم ٹالرنس اور ایٹ دا سیم ٹائم پروگریشن پہ کیوں نہیں جاتے؟ سلیم صاحب. وجے آپ نے بالکل صحیح بات کی. شاید میں یہاں لندن میں رہتا ہوں, مجھے اندازہ نہیں, لیکن پاکستان کے غریب عوام جو ہے وہ اب تنگ آ چکے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت میں ان کے مسائل پر بات چیت کی جاتی ہے, لیکن آج غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اب سوچنا ہے اپنی عوام کے لیے. ہم کسی فرد واحد کے لیے ہمیں نہیں سوچنا ہے, ہمیں ان عوام کے لیے سوچنا ہے جو ہمارے لیے جھنڈے لگاتی ہے, بینرز لگاتی ہے, ہمارے لیے کھڈے کھودتی ہے, ہمارے لیے نعرے لگاتی ہے, لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے جو بیچارے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں, اور اسمبلیوں میں پہنچانے کے بعد جو ہے وہ پھر اسی غریبی کی طرف چلے جاتے ہیں. بات ہو رہی ہے قومی مفاہمت کی, بات ہو رہی ہے ملک کی ترقی کی, بات ہو رہی ہے کہ صاحب اب ہم ملک کو ترقی کی طرف کیسے لے کر کے جائیں. دیکھیے, آٹے کا جو بحران تھا اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. کل کیا ہوگا, آٹا کتنا مہنگا ہو جائے گا, بجلی کتنی مہنگی ہو جائے گی, پیٹرول کتنا مہنگا. لیکن صرف پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور ساری چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں. اب ایک غریب عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ججز بحال ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ایک غریب عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ صاحب پریزیڈنٹ مشرف رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. غریب عوام جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ صاحب مجھے 2 وقت کی روٹی سکون سے ملتی ہے نہیں ملتی ہے, میرے بچے جو ہے وہ روشنی میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں, میں اگر شہر میں نکلوں تو مجھے کوئی تفریح کی جگہ ملے, میں گھوم پھر سکوں, ایک سکون کی زندگی گزار سکوں. یہ غریب عوام کا ایک مطالبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے, جو ایم کیو ایم ایک متوسط طبقے کو آج 25 اسمبلی کے ممبر, 51 صوبائی اسمبلی کے ممبر آج ایوانوں میں بیٹھے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو گراس روٹ سے نکل کر کے آئے ہیں, جو عوام کے مسائل جانتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ علاقے میں بجلی کا مسئلہ کیا ہے, پانی کا مسئلہ کیا ہے, گٹ لائن کا کیا مسئلہ ہے, وہ ایوانوں میں جائیں گے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, ابھی جب ہم حکومت میں شمولیت اختیار کر رہے تھے تو آپ کو سن کر پی جی صاحب یہ حیرت ہوگی کہ ہم نے 51 ممبر صوبائی اسمبلی کے نہ صرف انٹرویوز لیے, بلکہ ان کو ہم نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہاں کی رابطہ کمیٹی اور پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے ان کی انگلش میں ان سے سوالات کیے, ان کے بیک گراؤنڈ کا معلوم کیا, ان کے احساسوں کا معلوم کیا. 51 اسمبلیوں کے ممبران کے انٹرویو لینے کے بعد ہم نے سلیکشن کیے کچھ لوگوں کو جو آج تک کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوتے. مجھے یہ بتائیے جہاں لاشوی صاحب کرنے کی بات میں, دیکھیے قائد علی الطاف بھائی نے جو اپنا ایک نعرہ حقیقت پسندی اور ملیت پسندی کا جو نعرہ لگایا ہے, آج بھی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی تمام باتوں کو بھول جاؤ, آؤ بیٹھو ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اختلافات دور ہوں گے, ہم آگے کی طرف جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں, ہمیں جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے, اور وہ آگے کی طرف اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب آپ بیٹھ کر کے ایک پازیٹو بات کریں. اوکے, اگلے پیر کو آپ اویلیبل ہیں؟ Will you come on the program again? Okay. Thank you very much for being here. Thank you for watching Q&A with PJ Me. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہی پینل میں آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں بھی لے کے آؤں گا, unless there is something different, but there will definitely be here. لیکن the question is کہ جتنے بھی پاکستان میں مسئلے مسائل ہیں, انسٹیڈ کہ ہم اس کو ایک پبلک احتجاج کریں, جلوس نکالیں یا توڑا تاڑی کریں, let's wait for the leaders. آصف زرداری, نواز شریف, لیٹس ویٹ فار دیم ٹو کم بیک ٹو پاکستان, اور یہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے آئے گا. لیکن دا کوشچن از کہ یہ وقت ہے کہ جو ڈیسیجن لینے جلدی سے لے لیں, کیونکہ عوام بڑی بھوکی ہے. یہ جس کی ہم پہلے نعرے سن رہے تھے, آٹا بند, چینی بند, روٹی بند, وہ بجلی بند, ہر چیز بند, اب اس کو کھولنا ہے تو اسی حکومت سے کھولنا ہے, اپوزیشن نے نہیں کھولنا. سو بیسکلی واٹ وی آر سیئنگ از کہ عوام کو چاہیے ہے ایک ریلیف, اور ریلیف دے گی یہ نئی کولیشن گورنمنٹ, اور یہ نئی کولیشن گورنمنٹ جب ریلیف دے گی, I'll always end on that note کہ that will be looking after the interest of Pakistan.